ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ قوله الحق وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ بزرگوں کی اجازت کے ساتھ قرآن مقدس کا یہ بیان صبح قیامت تک پیغام کی صورت میں باقی رہے گا۔ اِنَّا هَذَا الْقُرْآنِ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن ہدایت کرتا ہے ایک ایسے راستے کی کہ جو بالکل سیدھا ہے۔ یہ اقوم راستے کی ہدایت کرتا ہے، اور قرآن کے راستے سے بہتر کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور صرف اتنی ہی بات نہیں قرآن نے کہی، بلکہ اس کے بعد ایک عجیب بات کہی کہ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن کا راستہ سیدھا ہے، اور یہ قرآن بشارت دیتا ہے، خوشخبری دیتا ہے صاحبان ایمان کو۔ یعنی قرآن نے ایک بات طے کر دی کہ قرآن کا راستہ سیدھا ہے، اور یہ ہدایت ہی کرتا ہے صاحبان ایمان کو۔ یعنی قرآن کی ہدایت اہل ایمان کو پہنچتی ہے، غیر مومن کو نہیں پہنچتی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، ذوالفقار بھائی اجازت کے ساتھ ہے۔ قرآن کی ہدایت، اب یہ الگ سے ایک بحث قرآن نے پھر آگے کی، یعملون الذین یعملون الصالحات، وہ مومنین کے جو اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں۔ قرآن کی ہدایت سے فیضیاب ہو سکتے ہیں صاحبان ایمان۔ قرآن کی ہدایت سے صاحبان ایمان فیضیاب ہوتے ہیں، اور ان مومنوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ نیک عمل انجام دیتے ہیں، نیک عمل انجام دیتے ہیں۔ یہ عمل کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اب ان میں دیکھنا ہوگا کہ نیکیاں تو بہت سی ہیں، ایسی کون سی نیکی ہے کہ جس نیکی کی وجہ سے سب نیکیاں باقی رہتی ہیں؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ کون سی نیکی ہے؟ کوئی ایک نیکی ایسی ہے کہ جس نیکی کی وجہ سے تمام نیکیاں باقی رہتی ہیں۔ الذین یعملون الصالحات، وہ لوگ، وہ صاحبان ایمان، ان کو بشارت دیتا ہے، ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے کہ جو اعمال صالحہ بجا لاتے ہیں، نیک عمل رہے ہیں زندگی میں،
اور نیکیوں کو اوڑھنا بچھونا قرار دیتے ہیں، ان کو قرآن بشارت دیتا ہے۔ کس چیز کی بشارت دیتا ہے؟ ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اما بڑا اجر یہی کیا کم ہے کہ ان کے لیے دنیا میں بھی اجر ہے اور آخرت میں بھی اجر ہے، ان کے لیے دنیا میں بھی اجر ہے اور آخرت میں بھی اجر ہے۔ دنیا میں یہ اجر کم نہیں ہے کہ وہ اہل بیت والے کہلاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آئیے بحث چھوٹی سی، ان کے لیے اجر کبیر ہے، بہت بڑا اجر ہے، اتنا بڑا اجر ہے کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کیسا اجر ہے، کتنا بڑا اجر ہے کہ اس کے لیے سوچ ہی نہیں سکتے۔ اتنا بڑا اجر ہے کہ وہ مرنے کے بعد بھی مرتے نہیں ہیں۔ ارے غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، وہ مرنے کے بعد بھی مرتے نہیں ہیں بلکہ مر کر بھی شہید کہلاتے ہیں، شہید کہلاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مردوں کو ماننے والے مرتے ہیں، زندوں کو ماننے والے کبھی نہیں مرتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بحث ہے ان لہم اجرا کبیرا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ آئیے پھر سورہ نمل میں ارشاد ہوتا ہے تاسین، تاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن اور کتاب مبین کی آیتیں ہیں۔ عجیب لفظیں استعمال کی ہیں قرآن نے، یہ قرآن اور واضح کتاب کی آیتیں ہیں۔ قرآن اور واضح، یہ واو کا بیچ میں لانا کم سے کم ایک دلیل بنتا ہے کہ قرآن اور ہے، کتاب اور ہے۔ نہیں غور کریں، قرآن اور ہے اور کتاب اور ہے۔ اور میں اپنے بات کی تائید میں ایک آیت اور پڑھ رہا ہوں، سورہ واقعہ کی آیت ہے، انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون، بے شک یہ کرامتوں والا قرآن ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے۔ قرآن چھپی ہوئی کتاب میں نہیں ہے، چھپی ہوئی کتاب۔ ارے صلوات پڑھے محمد والے، چھپی ہوئی کتاب میں نہیں ہے۔ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون، بے شک یہ کرامتوں والا قرآن ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے، چھپی ہوئی کتاب میں۔ اور اب قرآن پھر ایک نظریہ پیش کرتا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے سوائے پاکیزہ لوگوں کے کوئی مس بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کتاب بھی پاک ہے اور جو مس کرے اسے بھی پاک ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آپ اندازہ فرمائیں، اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا، نازل کرنے کا مقصد ہدایت بشر ہے۔ اللہ انسانی برادری کے لیے، ہدایت کے لیے قرآن مقدس کو نازل فرما رہا ہے۔ اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہدایت کے لیے نہیں، کائنات کی ہر شے کو بنایا اس انسان کے لیے۔ کائنات، اب بتائیے دھوپ سے اللہ کو کوئی فائدہ ہے؟ نہیں ہے۔ اس سردی میں نکل آئے تو مزہ آ جائے۔ صلوات پڑھے محمد علیہ۔ یہ برودت ہے، اس میں حرارت کی ضرورت ہے۔ اس ٹھنڈک میں سورج کا نکلنا، اگر وہ نکل آئے تو نعمت غیر مترقبہ ہے، اور سوچا جائے گا کہ ہے اتنی بڑی نعمت ہے، سب لوگ دیواروں سے لگ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اس لیے کہ اب دھوپ نکلی ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دھوپ کا ہونا بھی رحمت، دھوپ کا ہونا بھی رحمت۔ اچھا دھوپ، چھاؤں، یہ سورج، یہ چاند، یہ چاند سے کچھ اللہ کو فائدہ ہے؟ سورج سے کوئی فائدہ ہے؟ نہیں ہے۔ سورج سے انسان کو فائدہ، چاند سے انسان کو فائدہ، رات سے انسان کو فائدہ، دن سے انسان کو فائدہ۔
اللہ نے یہ کائنات اپنے لیے نہیں بنائی بلکہ انسان کے لیے بنائی، اور پھر ایک مطالبہ کیا، یہ پوری کائنات، اے انسان یہ پوری کائنات تیرے لیے ہے، تو میرے لیے، تو میرے لیے ہے، میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، یہ کائنات میں نے تیرے لیے بنائی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب کا سب میں نے تیرے لیے مسخر کر دیا ہے، تیرے تابع فرمان ہے، انڈر کنٹرول ہے، تو اسے کنٹرول کر سکتا ہے۔ میں نے سب کچھ تیرے لیے پیدا کیا، سب کچھ تیرے لیے بنایا، تیرے لیے مسخر کر دیا ہے، بس تو جتنا میرا ہو جائے گا، ہر غور کرے، تو جتنا میرا ہو جائے گا کائنات اتنی ہی تیری ہو جائے گی۔ تو ذرا میرا ہو کے تو دیکھ، سورج میرا ہوگا، اشارہ تیرا۔ ارے غور کرے میں کیا کہہ رہا ہوں، ارے صلوات پڑھے محمد علیہ وسلم، توجہ فرمائے، عجب۔ تو خود کو خدا کے سپرد کر دے، خود ہی کے سپرد نہ کر، خود کو خدا کے سپرد کر، نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہر چیز تیرے قدموں میں ہوگی، ہر چیز پر تیرا اختیار ہوگا۔ بے شک سورج میں نے بنایا ہے، چاند میں نے بنایا ہے، ستارے میں نے بنائے ہیں، اور جناب علی یہ سمندر میں نے بنایا ہے، پانی میں نے بنایا، یہ ساری چیزیں میں نے بنائی ہیں، مگر اگر تو میرا ہو گیا تو یاد رکھ سورج میرا ہے، اشارہ تیرا ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، سورج میرا ہے، اشارہ تیرا ہے، چاند میرا ہے، ارادہ تیرا ہے، ستارہ میرا ہے، دروازہ تیرا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، توجہ ہے آپ کی؟ بلند آواز سے صلوات پڑھے محمد و آل۔ یہ جملہ سنیے، عجب بات ہے، یہ چاند میرا، ارادہ تیرا ہوگا، تو جب ارادہ کرے گا کہ دو ہو جائے تو ہو جائے گا۔ سورج میرا ہے، مگر جب تو اشارہ کرے گا تو یہ ڈوبتا ہوا پلٹ کے آ جائے گا، ڈوبتا ہوا پلٹ کے آ جائے گا، اور اگر تو نہیں بھی چاہے گا تو تیری عظمت کو منوانے کے لیے میں زہرہ کو تیرے دروازے پہ اتار دوں گا۔ ارے غور کریں، ستارہ اترنے کے لیے علی نے کبھی نہ چاہا تھا، مگر خدا نے چاہا کہ زہرہ کا رشتہ ہو تو زہرہ اترے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، توجہ فرمائے، یہ ستارہ اترا نہیں، یہ سمندر میرا ہے، سمندر میرا ہے، مسلح، ارے غور نہیں کیا آپ نے، مسلح تیرا ہے، تو جہاں مسلح بچھا دے گا، یہ پانی پر مسلح ٹھہرتا نہیں ہے، پانی پہ کوئی چیز نہیں ٹھہرتی، مگر تمہارا مسلح باقی رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم ہمارے ہو گئے، کائنات تمہاری ہو گئی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اے انسان ذرا تصور کر، انسان ذرا سوچ کہ میں نے تجھے اپنے لیے بنایا ہے، یہ سر تیرا کہیں اور نہ جھکنے پائے، یہ سر کہیں اور نہ جھک جائے، تو کہیں اور نہ جھک جانا، تو پستی کی طرف نہ جانا، بلندی کی طرف آنا۔ میں نے پورے جسم میں سب سے بلند سر بنایا ہے۔ نہیں غور کرے، بڑی عجیب چیز ہے، میں نے پورے جسم میں سب سے بلند سر بنایا ہے، یہ پستی کی طرف نہ چلا جائے، اس لیے کہ میں نے اسے بلندی دی ہے۔ اور ایک بات اور کہ یہ سر تو ہے مگر سر پہ امامہ ہے، تو اس کے معنی ہوئے جتنا سر بلند ہے اس سے زیادہ امامہ بلند ہے۔ اس کی دو حیثیتیں، یہ لباس رسول بھی ہے، عظمت انسان بھی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ہم لباس رسول، لباس رسول بڑی اہمیت کا حامل ہے،
یہ امامہ رسول بڑی اہمیت ہے، اس کی بڑی عظمت ہے، یہ لباس رسول ہے، یہ لباس اہل بیت ہے، اس کو جب پہن کر نکلتے ہیں تو مولا یاد آ جاتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ارشاد ہوتا ہے تحسین تلکا آیات الکتاب وقرآن مبین ہدن وبشریٰ للمومنین۔ یہ آیتیں ہیں، کس کی آیتیں ہیں؟ قرآن کی آیتیں ہیں، کتاب مبین کی آیتیں، ہدن وبشریٰ للمومنین، اور یہ قرآن ہدایت ہے اور بشارت ہے مومنین کے لیے۔ یہ ہدایت ہے اور بشارت ہے مومنین کے لیے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون۔ یہ ان مومنوں کے لیے بشارت ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بشارت ہے۔ قرآن بشارت ہے مومنین کے لیے، قرآن خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ مگر کون سے مومنین؟ وہ مومنین جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کھانے کی بات نہیں ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کی بات ہے۔ جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اور آخرت پر یقین وہی رکھے گا جو صاحب ایمان ہوگا۔ اما اللہ ہے تبھی نہ آخرت ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک الہی تصور ہے، اللہ ہے۔ اللہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ یہ قرآن ہے، صاحبان ایمان کے لیے ہے، اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ بہت بڑا مسئلہ ہے آخرت، بہت بڑا مسئلہ ہے آخرت۔ آخرت پر ہر ایک کو یقین نہیں ہوتا، آخرت پر مومن کو یقین ہوتا ہے، اور جتنا ایمان بڑھتا جاتا ہے آخرت پر یقین اتنا بڑھتا جاتا ہے، آخرت پر یقین اتنا ہی بڑھتا جاتا ہے جتنا ایمان بڑھتا جاتا ہے۔ ایمان کی جلا پیدا ہو جائے، انسان کے اندر ایمان پیدا ہو جائے، ایمان کی روشنی پہنچ جائے جب دل کے اندر، تو پھر کوئی چیز نہیں رہتی، بلکہ یقین ہوتا ہے کہ کوئی خدا ہے کہ جس نے حکم دیا ہے تو اس نے یوں ہی نہیں بھیج دیا ہے، بلکہ وہ عمل کا حساب لے گا۔ یہاں پر حساب نہیں ہوگا بلکہ آخرت میں۔ چنانچہ یہ کفار یہی تو کہا کرتے تھے۔ ایک کافر آیا اور اس نے ایک ہڈی کو مسلا، اور مسلتے مسلتے کہتا ہے کہ کیا ہم بوسیدہ ہڈی ہو جانے کے بعد کیا قبروں سے اٹھائے جائیں گے؟ کیسے اٹھائے گا؟ کیسے اٹھائے گا خدا تمہارا؟ پیغمبر کو حکم ہوا، پیغمبر کہہ دو کہ وہی اٹھائے گا جس نے پہلی بار انہیں پیدا کیا۔ اس لیے کہ پہلی بار پیدا کرنا مشکل تھا، چیز کو وجود دینا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو مشکل تو اس وقت تھا جب پہلی بار اسے پیدا کیا تھا، اور جب پہلا پیدا ہو گیا تو اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں روح پھونکی جا سکتی ہے، اسے زندہ کیا جا سکتا ہے۔ پہلے جس نے پیدا کیا وہی اس کو پھر سے زندہ کرے گا۔ تو یہ تصور آخرت کا تصور ہے، یہ تصور قیامت کا تصور ہے، یہ تصور قیامت کے بعد کی زندگی کا تصور ہے کہ وہ خدا زندہ کرنے والا ہے اور وہ حساب لینے والا ہے، حساب لینے والا ہے۔ تو ایک بات خود طے ہو جاتی ہے، قرآن بار بار
مومنوں سے خطاب کر رہا ہے، بار بار مومنوں سے خطاب کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخرت ہے ہی مومنوں کے لیے، غیر مومن تو وہاں تک پہنچ بھی نہیں پائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ غیر مومن وہاں تک اس کا پہنچنا ہی مشکل ہے، وہ اس منزل تک پہنچ ہی نہیں پائے گا۔ بے شک یہ قرآن ہدایت کرتا ہے، بے شک یہ قرآن ہدایت کرتا ہے، اور اس کی ہدایت لاجواب ہدایت ہے۔ اس کا دکھایا ہوا راستہ بالکل سیدھا راستہ ہے، بالکل سیدھا راستہ ہے۔ اب ایک آیت پھر پڑھ رہا ہوں، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا، وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور یہ قرآن بھی حق کے ساتھ اترا۔ ارے لہجہ دیکھیے قرآن کا، بالحق انزلناہ وبالحق نزل، ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور قرآن بھی حق کے ساتھ اترا۔ یعنی عجیب مسئلہ نہیں ہے، ہم نے اتارا بھی حق کے ساتھ اور یہ اترا بھی حق کے ساتھ، تو جب اتارا بھی حق کے ساتھ گیا اور اترا بھی حق کے ساتھ، تو اب کسی باطل کے ساتھ قرآن نہیں رہ سکتا۔ ہائے ہائے، ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد، توجہ فرمائیے گا۔ بالحق انزلناہ، ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا، وبالحق نزل، اور قرآن حق کے ساتھ اترا۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، اور ہم نے تو آپ کو صرف اور صرف خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے۔ ہم نے اتارا اس قرآن کو، ہم نے اتارا بالحق انزلناہ، ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا، وبالحق نزل، اور یہ قرآن بھی حق کے ساتھ نازل ہوا، یعنی اتارا بھی حق کے ساتھ اور رہا بھی حق کے ساتھ۔ تو یہ باطل پرستوں کے ساتھ قرآن ہوتا ہی نہیں ہے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ صلوات پڑھے محمد والے، باطل کے ساتھ ہوتا ہی نہیں ہے، حق کے ساتھ قرآن ہوتا ہے۔ لا یاتیہ الباطل، اس میں باطل کا گزر ہی نہیں ہے، یہاں باطل آتا ہی نہیں ہے، حق کے ساتھ رہتا ہے۔ حق اگر گھر میں ہوگا تو قرآن گھر میں ہوگا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، حق اگر گھر میں ہے تو قرآن گھر میں ہے، حق کے ساتھ رہتا ہے، حق کے بغیر نہیں رہتا۔ نیزوں پر جزدان اٹھتے ہیں، ارے صلوات تو پڑھے محمد علیہ اللہ اکبر، نیزوں پر جزدان بلند ہوتے ہیں، قرآن بلند نہیں ہوتے۔ قرآن دوش مصطفیٰ پر بلند ہوتے ہیں، قرآن دوش رسول پر بلند ہوتا ہے۔ تو قرآن میں گزر نہیں ہے باطل کا، ایک چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن ساتھ دیتا ہے تو حق کا، باطل کا ساتھ نہیں دیتا۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ حق کو تلاش کرنا ہے تو قرآن میں ڈھونڈو، اور قرآن کو تلاش کرنا ہے ہائے ہائے تو حق کو تلاش کرو۔ اب یہی تو سبب ہے کہ آج تک لوگوں کو قرآن مل ہی نہیں سکا، اس لیے کہ حق نہیں مل سکا۔ جس دن حق مل جائے گا اس دن انہیں قرآن بھی مل جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اللہ اکبر۔ دعا کی ضرورت ہے۔ تو عرض بحضور یہ عجیب بات ہے، جس دن حق مل گیا اس دن انہیں قرآن مل جائے گا، اور جب تک حق نہیں ملتا قرآن نہیں ملے گا، اس لیے کہ یہ حق کے ساتھ اترا ہے۔ اور چونکہ یہ مجلس مخصوص ہے خطیب الایمان رضوان اللہ تعالی کے دیسے سے، ایصال ثواب سے، تو یہ بڑی بات ہے۔ اور میرا جیسا جسے بولنا بھی نہیں آتا وہ اس کے دیسے کی مجلس پڑھے کہ جس کے بولنے کو سننے کے لیے لوگ آتے تھے۔
کیا بات ہے، ایسے سے بزرگ لوگ، انہیں سننے کے لیے لوگ آتے تھے. ہم بھی اپنے بچپن میں جاتے تھے، طاہر صاحب پڑھ رہے، طاہر صاحب پڑھ رہے ہیں. تو یہ خدا نے عطا کیا تھا، اس لیے کہ ذاکری محنت سے نہیں، ہائے ہائے، عطائے پروردگار سے ملتی ہے. اما وہی خطیب اچھا ہوتا ہے جس سے فاطمہ زہرا خوش ہوتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. خدا یہ بڑا مسئلہ ہے. تو یہ ایک مسئلہ تو ہے بہت بڑا کہ اتنے بڑی شخصیت کی مجلس، اور میرا جیسا چھوٹا سا آدمی جو ہر اعتبار سے چھوٹا ہے بیچارہ. صلوات پڑھے محمد و آل. پر آئیے ایک بحث کرتا چلوں، ایک یادگار بحث ہو جائے اسی مجلس کے حوالے سے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا. وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، اور قرآن بھی حق کے ساتھ نازل ہوا. ہم نے اتارا بھی حق کے ساتھ اور یہ نازل بھی ہوا حق کے ساتھ. تو میں نے ابھی عرض کیا کہ حق کے ساتھ ہے اور حق کے ساتھ رہے گا. تو اب جملہ سنیں کہ حق اگر مسلح پہ ہے تو قرآن مسلح پہ ہے. ارے جملہ زندگی بھر یاد رکھیے گا. حق اگر مسلح پہ ہے تو قرآن مسلح پہ ہے. حق اگر منبر پہ ہے، اور اب جملہ کہنے جا رہا ہوں، بڑا عجیب جملہ ہے کہ حق اگر مسلح پہ ہے تو قرآن مسلح پہ ہے. حق اگر منبر پہ ہے تو قرآن منبر پہ ہے. حق اگر میدان جنگ میں ہے تو قرآن میدان جنگ میں ہے. حق اگر نیزے پہ ہے، ارے غور ہی نہیں کیا. نہیں، جہاں میں لے جانا چاہ رہا ہوں وہاں نہیں پہنچے. حق ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. نہیں، یہ میں نے شاید روی میں کچھ جلدی جملہ کہہ دیا، ورنہ بڑا قیمتی جملہ ہے. سنیے اور ٹھنڈے دل سے سنیے. حق اگر مسلح پہ ہے تو قرآن مسلح پہ ہے. حق اگر منبر پہ ہے تو قرآن منبر پہ ہے. حق اگر میدان جنگ میں ہے تو قرآن میدان جنگ میں ہے. حق اگر نیزے پہ ہے، کیا سن رہے ہو؟ حق اگر نیزے پہ ہے تو قرآن نیزے پہ ہے، ورنہ کٹا ہوا سر بولتا نہیں ہے، مگر حسین کا سر نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھ رہا ہے. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر. اللہ اکبر. حق اگر نیزے پہ ہے تو قرآن نیزے پہ ہے. حق اگر نیزے پہ ہے تو قرآن نیزے پہ ہے، ورنہ کٹے ہوئے سر کو کبھی بولتے دیکھا ہے؟ نہیں، مگر حسین کا سر قطع ہو جانے کے بعد بھی نو کے نیزہ پہ قرآن پڑھ رہا ہے. حسین نے شہادت کے بعد نیزے سے قرآن نہیں پڑھا ہے، بلکہ قرآن سے اپنا رشتہ بتایا ہے. ارے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. توجہ فرمائیں. قرآن سے پھر صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. توجہ ہے آپ کی. حسین علیہ السلام نے نو کے نیزہ سے قرآن نہیں پڑھا، بلکہ قرآن سے اپنا رشتہ بتایا ہے. اور اتنا گہرا رشتہ ہے کہ خنجر نے سر قلم کیا ہے مگر رشتہ قلم نہیں ہو سکا. شہادت کے بعد بھی رشتہ حسین علیہ السلام کا باقی ہے. اچھا ایک بات اور بھی ہے، بڑا ذرا پہلو ہے سوچنے کا، کہ تاریخ کا ایک بہت بڑا مجرم ہے، گستاخ رسول، پہلا گستاخ رسول، جس نے یہ کہا تھا ان الرجل لا یحجر. یہ شخص عزت کے لیے نہیں بولا جاتا. اسے ہذیان ہو گیا ہے، اسے ہذیان ہو گیا ہے. بستر پر رسول ہیں، بخار ہے، اور کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اسے ہذیان ہو گیا ہے، اسے ہذیان ہو گیا ہے. حسین علیہ السلام کا کوئی کام مصلحت سے خالی نہیں ہوتا. حسین نے نو کے نیزہ پر شہادت کے بعد قرآن نہیں پڑھا، بلکہ اعلان کر
دیا کہ جس کا نواسا قتل کے بعد قرآن پڑھ رہا ہے اس کے نانا کو ہزیان. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بحث چھوٹی سی بحث ہے، بڑی عجیب بحث ہے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ نازل کیا اور یہ قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا. تو آیت چھوٹا سا ٹکڑا ہے، آیت تو آگے بھی ہے ابھی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، یہاں آیت آ کے پوری ہوتی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ آیت ایک ہے، آیت ایک، اور اس ایک آیت میں حق 2 بار استعمال ہوا. آیت ایک ہے، اسی ایک آیت میں حق. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ قرآن حق کے ساتھ اترا. یعنی آیت چھوٹی سی آیت، بلکہ آیت کا ٹکڑا، اور اسی کے اندر 2 بار اللہ نے حق فرمایا. 2 بار حق ہے آیت کے اندر، اور اسے انکار نہیں کر سکتے. اچھا، کیا یہ 2 بار جو حق استعمال ہوا ایک معنی کے لیے استعمال ہوا یا 2 الگ الگ معنی ہیں؟ اگر ایک معنی کے لیے ہے تو خلاف فصاحت ہے، خلاف بلاغت ہے کہ لفظ زیادہ ہے اور معنی کم ہے. قرآن لفاظی کی کتاب نہیں ہے، بلاغت کی کتاب ہے. تو اس کے معنی ہے کہ حق 2 ہے تو معنی بھی 2 ہی ہوں گے، 2 معنی ہوں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک معنی کے لیے 2 لفظ قرآن استعمال کرے. یہ اللہ کی زبان ہے، یہ کلام الہی ہے. 2 بار حق استعمال کو ہو رہا ہے تو اس کے معنی بھی 2 ہیں. آئیے میرے ساتھ چلیں، پھر میں چلتا ہوں سورہ اسراء کی طرف جہاں ارشاد ہوتا ہے اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر انا قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک. اب یہاں تک میں ترجمہ نہیں کروں گا. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب، اے میرے حبیب ان قریب تمہارا رب مقام محمود پر تمہیں فائز کرے گا، مقام محمود پر فائز کرے گا. ان قریب عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، ان قریب تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کرے گا. اور اس کے بعد کی فوراً آیت ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اس کے بعد کی آیت ہے وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. ارے صلوات پڑھے محمد والے. سنیے، میری بساط تو نہیں ہے یہ کہنے کی کہ یہ تحفہ ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ تو مرکز علم ہے، مگر ایک ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ تحفہ ہے. وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اور میرے حبیب آپ کہہ دیں، یا جو عام ترجمہ سب کرتے ہیں اے میرے رسول تو کہہ دے. یہ قل جہاں جہاں استعمال ہوا ہے رسول سے خطاب ہے. قل هو اللہ احد، میرے حبیب آپ کہہ دے کہ اللہ وہ اللہ ایک ہے. نہیں، قل یا ایھا الکافرون، اے میرے حبیب کہہ دو ایک کافرو لا اعبد ما تعبدون. تو قل جہاں جہاں استعمال ہوا ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. یہ بات طے ہے. اب ارشاد ہوتا ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي، اور آپ کہیے میرے حبیب آپ کہہ دیں رب ادخلنی مدخل صدق، پروردگار جہاں مجھے تو داخل کر رہا ہے اچھی طرح سے داخل کر. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور جہاں سے نکال رہا ہے اچھی طرح سے نکال. وَاجْعَلْ لِي، اور میرے لیے قرار دے دے مِن لَدُنْکَ، خاص اپنے پاس سے سلطانا نصیرا، ایک ایسا مددگار جو غالب ہو. ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر.
قل رب ادخلنی مدخل صدق، اب یہاں قل کے معنی کہہ دینا نہیں ہے، بلکہ یہاں قل کے معنی ہے میرے حبیب دعا کیجئے، دعا کیجئے۔ کیا دعا ہے؟ رب ادخلنی مدخل صدق، معبود تو مجھے جہاں پہ داخل کر رہا ہے اچھی طرح سے داخل کر، واخرجنی مخرج صدق، اور جہاں سے نکال رہا ہے اچھی طرح سے نکال، وجعل، اور قرار دے، لی میرے لیے، اور میرے لیے قرار دے، من لدن کا، من لدن کا کے معنی ہے خاص اپنے پاس سے، ہائے ہائے، من لدن کا خاص اپنے پاس سے، سلطانن نصیرہ، غلبے والا مددگار، غالب مددگار۔ پروردگار تو میں اپنے پاس سے مجھے غالب مددگار دے دے، ایسا غالب ہو کہ وہ سب پہ غالب رہے۔ ارے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس پر کوئی غالب نہ آئے۔ پروردگار غالب مددگار دے، سلطان نصیر مجھے عطا کر، اپنی بارگاہ سے، اپنی جناب سے دے، اپنے یہاں سے خاص طور پر دے۔ کیا دے؟ سلطان النصیرہ، غالب مددگار، ایسا مددگار کہ جو سب پہ غالب رہے، اس پر کوئی غالب نہ آئے۔ ارے دنیا میں ایسا شخص ایک ہی تو ہے، ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، دنیا میں بس ایک ہی شخص ہے جو غالب کل غالب، مولانا علی ابن ابی طالب۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پروردگار مجھے اپنے پاس سے دے، اپنے پاس سے دے، اپنے پاس سے عطا کر۔ کا ایک شخص ہے جسے اللہ نے اپنے پاس سے دیا، جسے اللہ نے اپنے پاس سے دیا۔ وہ لفظ استعمال ہوا ہے آیت کے اندر، من لدن کا، خاص اپنے پاس سے، خاص اپنے پاس سے۔ اور جب رسول نے یہ دعا کی تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تجھے اپنے پاس سے دیا، اور اس کی دلیل یہ ہے سب کا مددگار اور گھروں سے ہے، تیرا مددگار میرے گھر سے ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سب کا مددگار ملت علی ہے۔ وجعل لی، اور میرے لیے قرار دے دے، من لدن کا، خاص اپنے پاس سے، سلطان النصیرہ، غالب مددگار، اپنے پاس سے دے۔ اور جیسے ہم نے کہا کہ وہ غالب مددگار علی ہے، تو کسی نے پلٹ کے کہا وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے ہم نے کہا لفظ موجود ہے، من لدن کا، اپنے پاس سے، کہا اپنے پاس سے دے گا، اپنے پاس سے دے گا، اور اتنے پاس سے دے گا کہ دروازے سے نہیں بلائے گا، دیوار میں در پیدا کرے گا تاکہ دلیل قائم ہو جائے میں نے اپنے پاس سے دیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ توجہ ہے آپ کی؟ من لدن کا، خاص اپنے پاس سے دے، سلطان النصیرہ، سلطان غالب مددگار۔ ایک ہی غالب مددگار ہے، جب سب چلے جاتے ہیں تب بھی وہ میدان میں رکا رہتا ہے، اور سب پیغمبر کہتے ہیں کہ تم کیوں نہیں گئے؟ تو وہ یہ نہیں کہتا کہ کیا آپ کو چھوڑ کے چلا جاتا، یہ نہیں، اکفر بعد الایمان، کیا ایمان کے بعد کفر کر لیتا؟ علی نے طے کر دیا کہ رسول کو چھوڑنا ہی کفر ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائے، اللہ اکبر۔ سرکار رسالت کو چھوڑ کے جانا ہی کفر ہے۔
ترادف ہے، کفر ہے، تو ایسا مددگار، ہر موقع پہ مددگار، بستر پہ لیٹنے کی بات ہو تب بھی یہی، میدان میں جانے کی بات ہو تب بھی علی ہے، اما خدا نے مصطفیٰ کو علی جیسا مددگار دیا ہے، ایسا مددگار تو کسی نبی کو نہیں ملا ہے، اس لیے کہ سب کے مددگار اپنے گھروں سے ہیں، رسول کا مددگار اللہ کے گھر سے ہے، اللہ کے گھر سے یہ مددگار آیا ہے۔ اب اس کے بعد ایک آیت ہے بہت اہم، ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے اور آپ نے ہزاروں بار سنی ہوگی، مگر اس تناظر میں سنیں گے تو بالکل لگے گا کہ ابھی اتری ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے، تناظر ہے اس کا، تناظر میں دیکھیں تو لگتا ہے کہ بالکل یہ اسی کیفیت ہے اس آیت کے اندر۔ وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اس کے بعد کی آیت ہے وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ارے صلوات تو پڑھے محمد والے محمد، توجہ فرمائے، اللہ اکبر۔ عجیب ہے، اللہ اکبر ہے، اس کا تناظر اور ارتباط دیکھیں آیت سے آیت کا۔ وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ اور اس کے فوراً بعد بلکہ سلطان النصیرہ، یہ دعا کر، اللہ نے فرمایا میرے حبیب تم دعا کرو، کیا دعا کرو کہ پروردگار مجھے جہاں سے نکال رہا اچھی طرح سے نکال، اور جہاں داخل کر رہا اچھی طرح سے داخل کر، اور میرے لیے اپنی جناب سے، اپنی بارگاہ سے سلطان نصیر دے۔ تو اللہ نے، اب اگلی آیت ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے تیری دعا کو قبول کر لیا، یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا، بلکہ بلاغت کے جملہ اصولوں کو مد نظر رکھا گیا، اور یہ فاضل جملہ تھا، اسے حذف کیا، اور اس کے بعد ارشاد ہوا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ۔ نبی مانگ رہے ہیں سلطان نصیر، نبی نے مانگا ہے غالب مددگار۔ قرآن کہتا ہے جاء الحق وزهق الباطل، میرے حبیب حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ ارے مولانا محمد جوناگڑھی کا ترجمہ ہے، وہ کرنے جا رہا ہوں اب۔ مولانا محمد جوناگڑھی اہل سنت کے بزرگ عالم دین ہیں، اور ان کا ترجمہ سعودیہ سے جب حج کے لیے لوگ جاتے ہیں اور پلٹتے ہیں تو ان کا ترجمہ ہر زبان میں دیا جاتا ہے۔ شاہ فہد اکیڈمی یہ کام کرتی ہے اور ہر حاجی کو بطور تحفہ دیا جاتا ہے، اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائے۔ مولانا محمد جوناگڑھی فرماتے ہیں جاء الحق، میرے حبیب، میرے رسول آپ کہہ دیجئے حق آ گیا، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل نابود ہو گیا۔ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، بے شک باطل تو نابود ہونے والا ہی تھا، نابود ہونے والا ہی تھا۔ قرآن نے طے کیا کہ حق کیا ہے۔ قرآن جسے پہلی آیت میں سلطان نصیر کہتا ہے، دوسری آیت میں اسی کو حق کہتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر، اللہ اکبر۔ پہلی آیت میں علی علیہ السلام کو سلطان نصیر کہا گیا، غالب مددگار، اور دوسری آیت میں حق، جاء الحق، جاء الحق، حق آ گیا، وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، اور باطل مٹ گیا۔ اما باطل تو مٹتا ہی جب ہے جب حق آ جاتا ہے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر۔ اسی لیے باطل کو دنیا سے نابود کرنے کے لیے ایک حق ابھی پردے میں ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جاء الحق وزهق الباطل
جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آیا اور باطل مٹ گیا، نابود ہو گیا، اور بے شک باطل تو مٹنے والا ہی تھا۔ باطل کا مقدر نابودی ہے، وہ کبھی ٹکتا نہیں ہے، نہ میدان میں ٹکتا ہے، نہ حافظوں میں ٹکتا ہے، نہ دلوں میں ٹکتا ہے۔ حق آیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا تھا۔ تو میں نے ابھی عرض کیا کہ قرآن مقدس پہلی علی علیہ السلام کو غالب مددگار کہتا ہے، اور دوسری آیت میں حق کہتا ہے، دوسری آیت میں حق کہتا ہے۔ تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ علی علیہ السلام کا ایک نام قرآن میں حق بھی ہے۔ ارے غور کریں میں کیا، صلوات پڑھے محمد والے، علی علیہ السلام کا، مولا علی کا مولا کا ایک نام قرآن مجید میں حق ہے۔ قرآن مجید میں مولا کا نام، جو حق حق کے نعرے لگتے ہیں وہ فضول نہیں ہوتے۔ قرآن علی کو حق کہتا ہے، تو جب یہ بات طے ہے کہ علی حق ہے قرآن کی آیت کے مطابق، تو علی حق ہے تو رسول علی سے پہلے حق ہے۔ ارے غور کریں، اگر نہیں، یقیناً قرآن کہہ رہا ہے علی حق ہے تو رسول بھی حق ہیں، اس لیے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک نور کا ٹکڑا تو حق ہو اور نور کا دوسرا ٹکڑا حق نہ ہو۔ رسول بھی حق ہے، علی بھی حق ہے، تو حق کتنے ہوئے؟ حق کتنے ہیں؟ دو ہیں۔ اب آیت کا ترجمہ کرتا ہوں، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ۔ ہم نے اس قرآن کو مصطفیٰ کے ساتھ اتارا اور یہ قرآن علی کے ساتھ رہا۔ اللہ اکبر، اللہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، توجہ فرمائے۔ قرآن رسول کے ساتھ اترا، قلب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا۔ بلند آواز سے صلوات پڑھیں، سرکار کا نام ہے۔ ہم نے اس قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور یہ قرآن حق کے ساتھ اترا، تو قرآن حق کے بغیر کبھی نہیں رہتا۔ سرکار کا فرمان ہے علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ ہم اس کو کہتے ہیں قرآن حق کے ساتھ ہے۔ ہائے ہائے، حق قرآن کے ساتھ ہے۔ مصلی پہ حق ہے تو قرآن مصلی پہ ہے، میدان میں ہے تو میدان میں ہے، نیزے پہ حق ہے تو قرآن نیزے پہ ہے۔ حسین علیہ السلام نے کئی منزلیں ہیں کہ جہاں پر قرآن مقدس کی تلاوت فرمائی، اور لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ وہ اس لیے کہ نظر شہزادی کے برہ نظر پر نہ پڑ جائے۔ شارحین واقعہ کربلا نے یہ بات لکھی ہے، وہ لکھتے ہیں کہ وہ حسین علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ کسی کی نظر زینب کے سر پر نہ پڑ جائے۔ فاطمہ کی جائی کا کھلا ہوا سر، فاطمہ کی بیٹی کا کھلا ہوا سر ہے، عزادارو علی کی بیٹی زینب برہنہ سر آئی ہے۔ ایسی بی بی کہ جسے کبھی آفتاب نے برہنہ سر نہ دیکھا تھا، عزادارو انبوہ کثیر ہے اور اس میں بی بی برہنہ سر ہے۔ کبھی غور کیا آپ نے؟ کبھی شام میں جائیے اور کوفے میں جائیے تو اندازہ ہوگا کہ بازاروں میں بی بی کیسے گئی ہوں گی۔ چاروں طرف سے مجمع عمدہ پڑا ہے، زینب آئی ہے، زینب آئی، اللہ علی کی بیٹی آئی ہے، فاطمہ کی بیٹی آئی ہے، برہنہ سر آئی ہے۔ مجمع ہے، انبوہ کثیر،
کوفے میں جب یہ لٹا ہوا قافلہ آیا اور قرآن سر حسین نے پڑھا، بس کچھ دیر کے بعد بی بی نے خطبہ دینا شروع کیا. اے کوفے والو تم رو رہے ہو. بی بی نے خطبہ دینا شروع کیا. ادھر شہزادی نے خطبہ دیا، سن سکے تو سنیں. ادھر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے خطبہ دیا. کوفے میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا امیر المومنین کا نابینا صحابی عبداللہ ابن عفیف نے اس آواز کو سنا اور تڑپ کے کہتا بیٹی میرے قریب آ جا. گھر میں ایک باپ ہے اور ایک بیٹی ہے اور کوئی نہیں ہے. جیسے ہی عبداللہ ابن عفیف کے کان میں یہ آواز پڑی زینب کبریٰ کا خطبہ، تو تڑپ کے کہا بیٹی میرے قریب آ جا. جب بیٹی قریب آ گئی تو بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے کہا بیٹی آج قیامت آ گئی. باپ نے کہا بابا کیا بات ہے؟ کہا بیٹی کوفے میں علی بول رہے ہیں، کوفے میں آج پھر میں علی کی آواز سن رہا ہوں. اے بیٹی لگتا ہے قیامت آ گئی. کوفے میں میرا مولا بول رہا ہے، کوفے میں میرے مولا کی آواز آ رہی ہے. بیٹی قیامت آ گئی. بابا قیامت تو نہیں آئی. کہا بیٹی اس آواز کے پاس مجھے لے کے چل. یہ آواز جہاں سے خطبے کی آ رہی ہے مجھے لے کے چل. عبداللہ ابن عفیف وہ شخص ہے کہ امیر المومنین کے ساتھ رہتے ہوئے ایک آنکھ ایک جنگ میں جاتی رہی اور دوسری آنکھ دوسری جنگ میں جاتی رہی. اب یہ گھر میں بیٹھے ہیں اور جیسے ہی زینب کبریٰ کا خطبہ سنا تڑپ کے کہا بیٹی قیامت آ گئی. آج کوفے میں علی بول رہے ہیں، مجھے علی کی آواز آ رہی ہے. بیٹی نے کہا بابا قیامت تو نہیں آئی. کہا بیٹی مجھے اس خطبہ دینے والے کے پاس لے کے چل. بیٹی نے نابینا باپ کا ہاتھ تھاما، ہاتھ پکڑ کے بیٹی مجمع کو چیرتی ہوئی چل رہی ہے کہ ایک مرتبہ تڑپ کے کہتی ہے بابا بابا یہ تو کوئی عورت بول رہی ہے. اے بابا یہ تو کوئی عورت بول رہی ہے. اے بابا یہ کوئی مرد نہیں بول رہا ہے، یہ تو کوئی عورت خطبہ دے رہی ہے. تو عبداللہ ابن عفیف کہتے بیٹی ذرا سا تو آگے بڑھ اور آگے بڑھ کے اس سے پوچھ، تو عورت ہے عورت سے بات کر سکتی ہے. پوچھ کیا تمہارے قافلے میں کوئی مرد ہے؟ تمہارے قافلے میں کوئی مرد ہے؟ ذرا بیٹی پوچھ تو صحیح. بیٹی آگے بڑھی عبداللہ ابن عفیف کی اور بی بی زینب کے قریب کھڑی ہوئی اور کھڑے ہو کے کہا بی بی کیا تمہارے قافلے میں کوئی مرد نہیں ہے؟ بس جناب زینب کی کرب میں ڈوبی ہوئی ایک آواز ابری، ہاں اس قافلے کا ایک مرد ہے اور وہی قافلہ سالار ہے. ذرا قافلے کے آگے چلی جا، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار. اس قافلے کے بالکل آگے چلی جا. ایک بیمار ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بندھی ہیں، پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہیں، گلے میں توقے خاردار ہے، کمر میں لنگر ہے، وہی اس قافلے کا قافلہ سالار ہے. عبداللہ ابن عفیف کی بیٹی باپ کا ہاتھ پکڑ کے اور آگے چلی اور ابھی مجمع کو چیرتی ہوئی آگے جا رہی ہے کہ باپ سے کہتی بابا لگتا ہے کسی شریف خاندان کا قیدی ہے. بابا وہ قیدی آ گیا، وہ قیدی سامنے ہے. بابا لگتا ہے وہ کسی شریف خاندان کا قیدی ہے. عبداللہ پوچھتے ہیں کیا کیسے پہچانا؟ تو بیٹی کہتی ہے بابا وہ شرم سے سر کو جھکائے ہوئے ہے. عبداللہ ابن عفیف نے بیٹی کو اشارہ کیا بیٹی تو پیچھے ہو، اس سے میں بات کروں گا. بیٹی باپ کے پیچھے کھڑی ہو گئی اور عبداللہ نے 2 قدم آگے بڑھ کے رندھے ہوئے لہجے میں سید سجاد کو سلام کیا. بس
ادھر سید سجاد نے سلام کو سنا اور جواب سلام دیا، تم پر بھی سلام۔ بھائی اتنا سننا تھا کہ بوڑھے عبداللہ اور بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے کہا بیٹی واقعی قیامت آ گئی، اس لیے کہ یہ آواز بھی میرے مولا سے مل رہی ہے، ہائے میرا مولا۔ بیٹی یہ آواز بھی میرے مولا سے مشابہ ہے، بیٹی آج قیامت آ گئی، آج میں مولا کی آواز سن رہا ہوں۔ بیٹی جو پہلے بول رہی تھی وہ بھی مولا کے آواز میں بول رہی تھی، اور یہ مرد جو بول رہا ہے یہ بھی میرے مولا کے لہجے میں بول رہا ہے۔ بیٹی میرے مولا اسی طرح سے جواب دیتے تھے۔ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ یہ حسین علیہ السلام کے غم کی تاثیر ہے کہ جب بھی مصائب پڑھے جاتے ہیں بلک بلک کے مومنین روتے ہیں۔ حسین علیہ السلام سے قلبی رابطہ ہے مومنین کا۔ مصیبت حسین سننے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ کوئی تڑپتا نہ ہو، ہر آدمی تڑپتا، ہائے فاطمہ کا لال کربلا میں مارا گیا۔ قیدی کو سلام کیا، قیدی نے جواب دیا۔ عبداللہ ابن عفیف نے بیٹی سے خطاب کیا پلٹ کے بیٹی واقعی قیامت آ گئی، یہ آواز بھی میرے مولا سے مل رہی ہے۔ اور اب پلٹ کر کے قیدی سے عبداللہ ابن عفیف سوال کرتے ہیں، قیدی کہاں کا رہنے والا ہے؟ قیدی نے روتے ہوئے کہا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں۔ مدینے کا نام سنا عبداللہ ابن عفیف تڑپ کے رونے لگے، ارے اگر مدینے کا رہنے والا ہے تو کبھی محلہ بنی ہاشم بھی گیا ہے، وہاں میرا آقا حسین رہتا ہے، وہاں میرا مولا ہے، وہاں میرے مولا رہتے ہیں، مولا حسین رہتے ہیں۔ بس یہ وہ منزل تھی۔ جیسے ہی عبداللہ ابن عفیف نے کہا کہ وہاں میرے آقا حسین رہتے ہیں، اس منزل پر سید سجاد آنکھوں میں آنسو، لرزتے ہوئے ہونٹ، مضبوط لہجے میں فرماتے ہیں ہمارے جد کے صحابی تم نے ہمیں پہچانا نہیں، ہم تمہارے چوتھے امام علی ابن الحسین۔ اے عبداللہ بابا مارے گئے، کربلا میں اکبر مارے گئے، اے عبداللہ ہمارا گھر کا گھر شہید ہو گیا۔ بس عبداللہ کھڑے ہوئے سن رہے ہیں، اے مولا آپ میرے چوتھے امام ہیں علی بن الحسین، مولا عباس کیا ہوئے؟ کہا عباس چچا مارے گئے بابا کے ساتھ، بابا کے شانے چچا کے شانے قلم ہو گئے، اور وہ سامنے نیزہ طویل پہ بابا کا سر ہے۔ بس آپ نے گریہ کر لیا، مجلس تمام ہو گئی۔ ایک جملہ سنیں، عبداللہ ابن عفیف رو رہے ہیں، روتے روتے ذرا سا افاقہ ہوا تو عبداللہ ابن عفیف نے ایک سوال کیا، مولا مولا یہ بی بی جو پیچھے خطبہ دے رہی تھی یہ کون بی بی تھی؟ سید سجاد نے دل کو پکڑ کے کہا اے عبداللہ یہ میری پھوپھی زینب۔ عبداللہ تڑپ گئے، ہائے علی کی بیٹی، یہ میری پھوپھی زینب تھی جو خطبہ دے رہی تھی۔ پر اتنا سنا تو عبداللہ نے بیٹی سے کہا بیٹی میرا رخ نجف کی طرف کر دے، یہ مولا علی کا صحابی ہے، بیٹی میرا رخ نجف کی طرف کر۔ بیٹی نے رخ نجف کی طرف کیا، اور اب عبداللہ کی ایک داستان ہے پوری، بس یہ سن لیں اور یہیں پہ مجلس تمام، یہیں پہ رک جائے گی۔ عبداللہ کا رخ بیٹی نے
نجف کی طرف کیا تو عبداللہ نے پہلے تو مولا کو سلام کیا اور اس کے بعد کہا مولا اچھا ہوا میرے آنکھیں نہ ہوئی. ہائے واقعہ یہ ہے کہ ایک بار امیر المومنین عبداللہ ابن عفیف کی ایک آنکھ ایک جنگ میں جاتی رہی اور دوسری آنکھ دوسری جنگ میں جاتی رہی. ہم راہیے مولا علی میں جہاد کر رہے تھے, اسی جہاد میں آنکھیں جاتی رہیں. تو جب دونوں آنکھیں ختم ہو گئی تو عبداللہ نے ایک بار مولا کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے کہا مولا آپ تو کائنات کے مشکل کشا ہے, کیا مجھے آنکھیں نہیں مل سکتی؟ اے مولا مجھے بینائی دے دیجئے. بھائی اتنا سن کے علی علیہ السلام نے عبداللہ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور ایک جملہ کہا عبداللہ ہم تمہیں آنکھیں تو دے سکتے ہیں مگر تمہیں ایک ایسے منظر کا سامنا کرنا ہے, اگر آنکھیں ہوں گی تو برداشت نہ کر سکو گے. اور رخ کر کے یہی کہا مولا اچھا ہوا میرے آنکھیں نہ تھی ورنہ زینب کو سربراہ نہ کیسے.